بغض حیدر نے نشان کھینچ دیے چہروں پر، بغض حیدر نے نشان کھینچ دیے چہروں پر، جو منافق ہے پسینے میں نہائے، جو منافق ہے پسینے میں نہائے ہوئے ہیں۔ عشق حیدر کے محل ہیں بڑے اچھے اچھے، عشق حیدر کے محل ہیں بڑے اچھے اچھے، ماں تیری گود میں ہم جنتیں پائے ہوئے ہیں، ماں تیری گود میں ہم جنتیں پائے۔ آخری شعر پڑھتا ہوں، بابو روایت کی آواز سے سماعت فرمائیں۔ اے تمنائے علی باب حوائج آباد، اے تمنائے علی باب حوائج آباد، تیری چوکھٹ پہ سلیمان بھی آئے، تیری چوکھٹ پہ سلیمان بھی آئے شاخ فاتحہ۔ فاتحہ مرحوم کے سارے ثواب کے نام کی ندیم رضا بن نائب سے۔
فکر سے صغرا چچا کے گھر محمد حنفی نے کہا کدھر یہ التماس کیا اے حسین کے یہ التماس کیا اے حسین کے چچا بتاؤ کہ کس طرح دل کو چین آئے نہ بھائی آئے نہ خط آیا نہ حسین نہ بھائی آئے نہ خط آیا نہ حسین اٹھا کے کاغذ و خامہ کیا چچا نے میں لکھتا جاؤں تو بتلاتی جا رو کے بولی بہت خوب ہے علی یہی میں چاہتی ہوں تم جیو صدی یہی میں چاہتی ہوں تم جیو صدی میری طرف سے یہ القاب لکھنا بابا کو کنی سے لکھتی ہے جس طرح کنی سے لکھتی ہے جس طرح اپنے اب اپنے حال کی دیتی ہوں آپ کو میں خبر کہ دم بدم میری حالت مرض سے ہے اب تک نہ گھر میں دانا ہے نہ پاس کچھ ضرور یہ تب کا ذوف ہے اور روزہ رکھتی ہوں یہ تب کا ذوف ہے اور روزہ رکھتی ہوں دن بھر کوئی بھی چیز امام زمان نہیں گھر میں جو مر بھی جاؤں تو 2 گز کفن نہیں جو مر بھی جاؤں تو 2 گز کفن نہیں رجب کی تیری کو تم نے گھر کیا بینا تمہارے بعد ہوئی 3 عید شب برات ہوئی 3 مہینے بروح حمزہ نتی فاتحہ کتاب بروح حمزہ نتی فاتحہ کتاب تمام دن کٹا زاری میں اور رات ہوئی ہمارے گھر میں نہ بابا شب برات ہمارے گھر میں نہ بابا شب برات تمہارے بعد جو دن عید فطر کا آیا گھر آن کر مجھے ہم جولیوں نے کسی نے کہنا کسی نے لباس دکھ کوئی یہ بولی کہ عیدی میں ہم نے یہ کوئی یہ بولی کہ عیدی میں ہم نے یہ پایا ہر ایک خوش تھا مگر لب میرے نالے تھے سفر میں سب میری عیدی کے دے سفر میں سب میری عیدی کے دینے والے نمود پھر ہوئی ذوالحجہ کی عید بابا جان ادھر مدینے میں قربانیوں کا تھا ادھر قدر کی چھری تھی میرے جگر زباں پہ آہو فغا دل میں حسرتو زباں پہ آہو فغا دل میں حسرتو رہی کمالے تمنا دلے پورے ماں میں آپ پر ہوئی قربان عید گر میں آپ پر
گزشتہ کا آنا، وہ عیدگاہ میں اکبر کا دھوم سے بہن کے واسطے چیزیں خرید کر، وہ اماں بانوں کا ہر دم گلے سے لے، وہ اماں بانوں کا ہر دم گلے سے لے، گلے ملوں گی قدم چوموں گی بلا لوں گی، میں روٹ روٹ کے تم سب سے عیدیاں، میں روٹ روٹ کے تم سب سے عیدیاں، سفر سے جب گلا سيدنا ونبينا مولانا والطيبين الطاهرين المعصومين المرحومين المنتخبين المنتجبين، أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه ومحكم كتابه قوله الحق وأصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة
أيكم أحسن عملا. صلوات. اس وقت 12 بجے ہیں اور غالباً اذانیں کو 1 بجے شروع ہوتا ہے. 5 منٹ پہلے انشاءاللہ اس سفر کو روک دیا جائے گا. ابھی بحث شروع ہوتی ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک. بابرکت ہے وہ کہ جس کے ہاتھ میں تمام حکومت ہے. بابرکت ہے خدا کہ جس کے قبضہ اختیار میں تمام ملک تمام حکومت ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ. وہ ہے کہ جس نے موت و حیات کو پیدا کیا. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. تاکہ تم میں دیکھے کہ عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے. صلوات پڑھیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. اور وہ غالب بخشنے والا ہے. بحث یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ وہ پروردگار تمام اختیار رکھتا ہے اور اس کے ہاتھ میں تمام حکومت ہے. حکومت اس کے ہاتھ میں ہے. کوئی شے اس کے اختیار سے باہر نہیں ہے. کوئی چیز ایسی نہیں جو اختیار پروردگار سے باہر ہو. اور وہ آواز دیتا ہے کہ اگر تم سے ممکن ہو سکے تو میرے آسمان اور زمین کی وسعتوں سے نکل جاؤ. مگر تم 1000 کوشش کے باوجود بھی میرے آسمان اور زمین کی وسعتوں سے نکل نہیں سکتے. تو انسان کو یہیں پہ سوچ لینا چاہیے کہ بغاوت سے فائدہ کیا ہے. اللہ کی حکومت سے نکلا نہیں جا سکتا. اللہ کی حکومت سے خارج نہیں ہوا جا سکتا. تو اس سے باقی ہونے میں کیا فائدہ ہے. اس کے فرما بردار ہونے میں فائدہ ہے. اس کی بغاوت میں فائدہ نہیں ہے. ارے وہ اس کو چھوڑ دیجئے. ہر چیز اس کے اختیار میں ہے. انسان جس پر ناز کرتا ہے وہ حیات ہے. اور حیات کا جزو اعظم سانس ہے. اگر سانس لینا بند کر دے تو زندگی کا خاتمہ ہو جائے. صلوات پڑھیں محمد. اگر انسان سانس لے رہا ہے, نفس کی آمد و شدھی کو حیات کہتے ہیں. سانس کا آنا جانا یہی زندگی ہے اور زندگی اسی پر موقوف ہے. اگر انسان سانس لینا بند کر دے تو وہ مردوں میں شمار ہوتا ہے اور زندوں میں شمار نہیں ہوتا. اور پھر اتنا فاصلہ ہو جاتا ہے کہ سامنے جنازہ پڑا ہوا ہے. اب اسے کوئی انسان نہیں کہتا, مٹی کہتے ہیں. مٹی میں کہاں جا رہے ہیں؟ بلا کہ مٹی میں جا رہے ہیں, موت میں جا رہے ہیں. کیوں کیا ہو گیا کہ کل تک سانس لے رہا تھا, اب سانس نہیں لے رہا ہے. تو سانس لینا تمہارے اختیار میں ہونا چاہیے. یہ سانس تمہارے پاس ہے تو تمہارے اختیار میں ہونا چاہیے. مگر کمال کی بات یہ ہے کہ انسان کے اختیار میں سانس لینا تک نہیں ہے. یہ سانس بھی اپنی مرضی سے نہیں لے سکتا. تو اب سوچیں, جب ایک سانس تم اپنی مرضی سے نہیں لے سکتے تو پوری حکومت اپنی مرضی سے. لینا چاہے تو اپنی مرضی سے نہیں لے سکتا. یہ سانس بھی لے رہا ہے تو اللہ کی رحمت کے سہارے پر, اس کے کرم کے بھروسے پر. ورنہ اس کو تو سانس تک نہیں آئے. تو کمال سوچنا تو یہی ہے کہ جب سانس بھی
ہمارے اختیار میں نہیں ہے تو ہم اس سے بغاوت کر کے کیا لیں گے؟ لہذا زندگی کو عبادت بنا دو اور عبادت کو زندگی بنا دو. صلوات پڑھے محمد علیہ. زندگی کو عبادت میں ڈھال دو، عبادت کے سانچے میں اپنی پوری زندگی کو ڈھال دو. اگر کمال تک پہنچنا ہے، اگر تمہیں کمال تک پہنچنا ہے تو اپنی زندگی کو عبادت میں ڈھال دو. تبارک الذی بیدہ الملک. ایک عجیب بات کہنے جا رہا ہوں کہ سارا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کے اختیار میں نہ ہو. کوئی چیز اس کے اختیار سے خارج نہیں ہے. انسان سانس ملے گا تو اس کے اختیار سے، اس کی مرضی سے. ساری حکومت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن حکومت کا مزاج ظلم ہے. حکومت کا مزاج ظلم ہے. آپ کسی کو حکومت دے کے دیکھیے، تھوڑے دنوں میں ظلم پہ اتر آئے گا. حکومت کسی کے پاس بھی جائے، اختیار کسی کو ملے، فوراً ظلم کرنے لگتا ہے. اب یہ ہے کسی مظلوم کو حکومت دے دیجیے، وہ بھی ظالم ہو جائے گا، مگر وہ ایسا حاکم ہے کہ وہاں ظلم کا گزر نہیں ہے، عدل ہی عدل ہے. اللہ عادل ہے، اللہ ظالم نہیں ہے. اللہ کے یہاں ظلم کا گزر ہے نہیں ہے. اللہ عادل ہے، اللہ عدل کرتا ہے، اس کے یہاں ظلم کا گزر نہیں ہے. تو اب کیسے پتا چلے کہ اللہ واقعی عادل ہے؟ اتنی بڑی حکومت کے باوجود وہ ظلم نہیں کرتا. تو اس نے آواز دی کہ میں اپنی صفتیں دے کے کچھ بندوں کو پیدا کروں گا، اور ان بندوں کے یہاں دیکھنا عدل ہی عدل نظر آئے گا، ظلم نظر نہیں آئے گا. صلوات پڑھے محمد علیہ. صلوات پڑھے محمد علیہ. حکومت کا مزاج ظلم ہوتا ہے، مگر اللہ کے یہاں ظلم نہیں ہے، بلکہ اس کے یہاں عدل ہی عدل ہے. اور اس نے کچھ بندوں کو زمین پر اتارا، کچھ بندوں کو زمین پر اتارا تاکہ دنیا میں عدل پھیلائے اور پتا چلے کہ جب اس کا بندہ ایسا عادل ہے تو خالق کتنا بڑا عادل ہوگا. اللہ نے یہ کہنے کی باتیں نہیں ہے، یہ سوچنے کی باتیں ہیں کہ اللہ نے آل محمد کو جب زمین پہ بھیجا تو اپنی صفتیں دے کے بھیجا. عدل انہیں دیا، رحم انہیں دیا، کرم انہیں دیا، سخاوت انہیں ادا کی، اور انہیں وہ جذبہ دیا کہ دشمن کو جلدی سے معاف کر دیتے ہیں. ارے دشمن کو معاف کرنا آسان کام نہیں ہے. ارے وہ بھائی کا نیچے کا ہوتا ہے تو دشمن کو معاف کر دے. اللہ نے آل محمد کو زمین پر اتارا، عدل دے کے اتارا، بخشش دے کے اتارا. ارے جو دشمن کے سینے سے اتر آئے، جو دشمن کے سینے سے اتر آئے، اس سے زیادہ عادل کون ہوگا؟ اس سے بڑا عادل کوئی نہیں ہو سکتا جو دشمن کے سینے سے اتر آئے. اور بہادری، شجاعت اس کو نہیں کہتے کہ دشمن کو اگر قابو کر لو تو اسے چھوڑو مت، یہ بزدلی ہے. دشمن قابو میں آ گیا، اب اس کو چھوڑنا نہیں ہے. یہ وہ کرے گا کہ جسے اپنی شجاعت پر بھروسہ نہیں ہوگا، جسے اپنی شجاعت پر بھروسہ نہیں ہوگا، اور جسے اپنی شجاعت پر اعتبار ہوتا ہے وہ دشمن کے سینے سے اتر کے بتا دیتا ہے کہ شجاعت قبضہ کرنے کا نام نہیں ہے، آزاد کرنے کا نام ہے. صلوات پڑھے الگ چیز ہے. اور جب تک عدل نہیں ملے گا بہادری نہیں مل سکتی. شجاعت
نام نہیں ہے کہ آدمی نے اپنے دشمن کو قابو میں لے لیا ہے اور اس کو چھوڑے نہیں. اب شعر پڑھا تو صاحب آپ کی نظر ایک شعر ہے. ڈھاکے کے مولانا ہوتے تھے ڈھاکہ میں, بہت ہی غریب قسم کے مولانا تھے مگر شاعر بہت اچھے تھے. ان کا شعر سنیں کہ دشمن اگر ہو زیر تو لو سخت انتقام. دوسرا مصرع کہیں سے نہیں پہنچتا ہے کہ دشمن اگر ہو زیر تو لو سخت انتقام, اور سخت انتقام میں ایک درگزر بھی ہے. ارے صلوات پڑھے محمد سخت انتقام میں درگزر بھی ہے. کسی کو قتل کر دینا شجاعت نہیں ہے, اسے معاف کر دینا شجاعت ہے. تو جتنا معاف کرنے کا جذبہ رکھتا ہو وہ اتنا بڑا بہادر ہوتا ہے. آل محمد نے دشمنوں سے انتقام نہیں لیا ہے, انہیں معاف کیا ہے. دشمن اگر ہو زیر تو لو سخت انتقام, اور سخت انتقام میں ایک درگزر بھی ہے. ایک اور شعر یاد آ گیا, عرض کر دیتے ہیں کہ دشمن اگر ہو زیر تو لو سخت انتقام, اور سخت انتقام میں ایک درگزر بھی ہے. شعر پڑھ رہا ہوں, جوش میری آبادی کا شعر ہے, بہت قیمتی شعر ہے کہ بدلے کی رسم دین وفا میں حرام ہے. ارے ایک مصرع بہت بڑا ہے, مصرع ہی بہت بڑا ہے. صلوات پڑھے محمد ہی پورا شعر ہے کہ بدلے کی رسم دین وفا میں حرام ہے. احسان ایک شریف ترین انتقام ہے. بدلہ لینا ہے تو احسان کر کے بدلہ لینا, قتل کر کے بدلہ نہیں ہوگا, بلکہ احسان کرو تاکہ بدلہ ہو جائے. اور اسی احسان کا نتیجہ تھا کہ ظالم حکومتیں آل محمد کے حقوق کو غصب کرتی رہی. آل محمد کے حقوق کو غصب کیا ظالم محمد نے, مگر آل محمد نے بدلہ نہیں لیا ہے, احسان کیا ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ایک شجاعت ترین آدمی ظالم کے خیمے تک پہنچ گیا اور خیمے میں تلوار چبھو کے کہہ رہے ہیں, ذوالفقار چبھو کے, کہ تیرے اور میرے درمیان جنگ ہے, بندگان خدا کا خون فضول بہ رہا ہے, میں اور تو مقابل ہو جاتے ہیں. مگر وہ خیمے سے نہیں نکلا, خیمے سے نہیں نکلا. برابر میں عملیاس بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا علی تجھے للکار رہے ہیں, کیوں باہر نہیں نکلتا, علی کا مقابلہ کر. تو اسے ایک بار سنا, دو بار سنا, تیسری بار میں کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے تو پہ لارے سوار ہے, میں قتل ہو جاؤں گا, حکومت تو لے لے گا. میں قتل ہو جاؤں گا, حکومت تو لے لے گا, اس لیے کہ آج تک علی کے مقابلے سے کوئی واپس نہیں آیا. صلوات پڑھے محمد ہو جاؤں گا, حکومت تو لے لے گا. ایک ہی جملے سے پتا چلا کہ اسلام کے لیے کون لڑ رہا ہے. نہیں غور نہیں کیا. اور حکومت کے لیے کون لڑ رہا ہے. علی حکومت کے لیے زندہ نہیں ہے, اسلام کے لیے زندہ ہے. زمانہ گزرا, احسان ایک شریف ترین انتقام ہے, بخش دیا. ہم جب خیمے تک پہنچ گئے تو خیمے میں جانے میں کیا ہے, جایا جا سکتا تھا, مگر علی علیہ السلام نے چھوڑ دیا. کیوں؟ اگر اس وقت قتل کر دیتے تو مورخ علی کو ظالم لکھتا. علی نے موقع دیا مورخ کو کہ کوئی ظالم نہ لکھے. اب ان کے بعد ان کے بیٹے یزید کی حکومت آئی, اور یزید کے بعد یزید کے بیٹے. غور نہیں کر رہے, صلوات پڑھے محمد.
پہنچی یزید کے بعد یزید کے پاس، اور یزید کے پاس سے کہاں پہنچی؟ یعنی ان کے پوتے کے پاس. بس یہی ہے تدبر علی بن ابی طالب، یہی ہے سیاست حیدر کررار کہ علی اپنے حق کا گواہ دشمن کے گھر سے نکالتے ہیں. اور ایک لوگ اس کا نام بھی معاویہ کباب، یزید کباب، پھر معاویہ. تو آپ اندازہ کریں کہ ایک روز جب انہیں اختیار حکومت ملا، معاویہ یعنی معاویہ کے پوتے یزید کے بیٹے، تو یہ منبر پہ آئے، اور منبر پہ آنے کے بعد لوگوں نے کہا امیر المومنین کوئی بیان کیجیے، خطبہ دیجیے. تو انہوں نے منبر سے روتے ہوئے کہا کہ حکومت جو جس کے لیے تم مجھے منتخب کر رہے ہو یہ میرا حق نہیں ہے، یہ میرا حق نہیں ہے، نہ میرے باپ کا حق تھا، میرے دادا کا حق تھا، بلکہ یہ حق علی بن ابی طالب کا تھا. حسین کا حق ہے، حسین کے بیٹے علی بن حسین کا حق ہے. ایک مولا اب سمجھ میں آیا کہ آپ نے چھوڑا جو تھا تاکہ اس وقت اگر قتل کرتے تو مورخ آپ کو صحیح نہیں دے گا، مگر جس منبر سے آپ کو برا کہا جا رہا تھا آج اسی منبر سے علی کے حق کا اعلان ہو رہا. صلوات علی محمد. تبارک الذی بیدہ الملک، آنکھیں وہ ذات، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ اختیار میں تمام ملک، تمام اختیار ہے. وہ ہر شے کو قدرت رکھتا ہے. الذی خلق الموت والحیات، وہ ہے کہ جس نے موت و حیات کو خلق کیا، موت و حیات کو پیدا کیا. اگر آپ اس پر ذرا ڈیپلی سوچیں تو یہ سوچنے کا مرحلہ ہے. الذی خلق الموت والحیات، وہ ہے کہ جس نے موت و حیات کو پیدا کیا. یعنی قرآن کے نقطۂ نظر سے حیات بھی مخلوق ہے اور موت بھی مخلوق ہے. حیات بھی مخلوق ہے اور موت بھی مخلوق ہے. جب یہ طے ہو جاتا ہے کہ زندگی مخلوق ہے، موت مخلوق ہے، تو ہر مخلوق کو ایک امام کی ضرورت ہے. ہر مخلوق کو ایک امام کی ضرورت ہے. علی ایسا امام ہے کہ جو زندگی کا بھی امام ہے، موت کا بھی امام ہے. صلوات علی محمد علی علیہ السلام زندگی کے بھی امام ہیں اور موت کے بھی امام ہیں. چنانچہ حارث حمدانی، آل حمدان کا ایک شخص جس کا نام حارث ہے، حارث حمدانی امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا اور عرض کر رہا مولا قیامت کا میدان بہت وسیع ہوگا، ہم آپ کو کہاں تلاش کریں گے، کہاں ڈھونڈیں گے؟ کائنات کے امام نے فرمایا اے حارث حمدانی ہم تمہیں میدان محشر میں ملیں گے. عرض کرتا مولا میدان محشر تو بہت بڑا ہے، کہاں تلاش کریں؟ کائنات کا امام فرماتا حارث حمدانی ہم تمہیں صراط کے اس پار ملیں گے. اور دیکھیے آپ، ہم تمہیں صراط کے اس پار ملیں گے. حارث حمدانی کہتے ہیں مولا صراط سے گزرنا آسان کام تھوڑی ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے. مولا فرماتے ہیں ہم تمہیں اس پار ملیں گے. کہا مولا اس پار بھی تو بڑی بھیڑ ہوگی، کہاں تلاش کریں گے؟ تو کائنات کا امام فرماتا ہے اے حارث حمدانی صراط کے اس پار ایک نور کا عالم ہوگا، ایک نور کا عالم ہوگا. تو عالم کو دیکھتے چلے آنا، ہم تک آ جاؤ گے. عالم کو دیکھنا اور ہم کو دیکھتے دیکھتے چلے آنا، ہم تک پہنچ جاؤ گے. یعنی علی علیہ السلام فرماتے تم نور کا عالم دیکھنا اور ہم تک پہنچ جاؤ گے، ہم تک آ
یعنی وہ نور کا علم کوئی اور اٹھائے ہوئے نہیں ہوگا، ہم اٹھائے ہوں گے۔ ارے عجیب بات ہے کہ خیبر کا علمدار اور محشر کا علمدار وہی ہے، اور پھر یہ مسئلہ بڑا آسان ہے۔ مولا تو مولا ہے، صلوات پڑھے مولا، بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد۔ جو خیبر کا علمدار ہے وہی محشر کا علمدار۔ علامت کیا بنائی؟ علامت یہ بتائی کہ نور کا عالم دیکھنا اور ہم تک آ جاؤ گے، تو نور کا علم اور اس پر نظر رکھنا، چلتے رہو نور کا علم دیکھتے رہو، ہم تک آ جاؤ گے۔ یہ نور کا علم وہی دیکھے گا جو دنیا میں علم دیکھنے کا عادی رہا ہوگا۔ ہر آدمی علم پہ نظر نہیں جماتا، علم پہ کوئی نظر جماتا ہے جو علمدار سے محبت رکھتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ اے حارث حمدانی، تم ہم تک آ جاؤ، نور کا عالم دیکھنا، ہم تک آ جاؤ گے۔ اچھا صراط بڑا مسئلہ ہے کہ صراط سے گزرے گا تو آدمی کیسے؟ صراط سے گزرنا ہے برق رفتاری سے، تیزی سے۔ یہ تیزی سے جبھی گزرے گا جب قدم جما کے چلے گا، قدم جما کے چلے گا تو تیزی سے گزر جائے گا، اور ذرا قدم لڑکھائے جہنم میں چلا جائے گا۔ قدم لڑکھاتے ہی، اور قدم اس وقت صحیح پڑتا ہے کہ جب ہاتھ میں وزن دونوں میں برابر ہو۔ دونوں میں اگر وزن برابر ہے تو قدم صحیح۔ ایک آدمی نے بالٹی بھری پانی کی، چلنے لگا، دیکھا کہ وہ ٹیڑھا ٹیڑھا چلا، ہاتھ جھکا ہوا، کمر جھکی ہوئی۔ ہم نے کہا سیدھے کیوں نہیں چل رہے؟ کہا سیدھے کیسے چلیں؟ ایک ہاتھ میں وزن لیے ہوئے ہیں، یہ 15 کلو پانی ہم لے جا رہے ہیں، تو برابر کیسے چل سکتے ہیں؟ تو ہم نے کہا ایسا کرو دوسرے ہاتھ میں برابر کر لے، اور جب دوسرے ہاتھ میں اتنے ہی وزن کی بالٹی لی تو اب قدم نہیں لڑکھا رہے ہیں۔ ارے صراط سے چلنا ہے، کہیں قدم لڑکھا نہ جائے، لہذا دونوں میں وزن برابر چاہیے۔ ایک ہاتھ میں ہجرت کا دامن ہو، ایک میں قرآن۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت اور ایک ہاتھ میں قرآن۔ قرآن کسی کے 4 مصرے مجھے یاد آ گئے اتفاق سے، تو چلے عرض کر دیتا ہوں کہ اسلام ہمارا مذہب ہے، ہم شان مسلمہ رکھتے ہیں۔ اسلام ہمارا مذہب ہے، ہم شان مسلمہ رکھتے ہیں۔ یہ دین ہمیں کو زیبا ہے، ہم غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ دین ہمیں کو زیبا ہے، ہم غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ 2 ہاتھ خدا نے ہم کو دیے، ہر ایک میں برابر نعمت دی۔ 2 ہاتھ خدا نے ہم کو دیے، ہر ایک میں برابر نعمت دی۔ ایک ہاتھ میں ہجرت کا دامن، ایک ہاتھ میں قرآن رکھتے ہیں۔ اگر قرآن و اہل بیت کو ساتھ رکھ کے چلو گے تو صراط پر قدم نہیں لڑکھائیں گے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات۔ وہ ہے کہ جس نے موت و حیات کو